یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اب چونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا لشکر کا حصہ جو ہے وہ طائف کی طرف دوڑا اور طائف کی فصیلوں کے اندر جا کے قلعوں کے اندر جا کے جو ہے وہ بند ہو گیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا۔ یہاں سے ذرا پس منظر بتائیے کہ یہاں کیا ہوا؟ جی بالکل، یہ غزوہ حنین کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ طائف کا معاملہ تھا، اور دیکھیں بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کے فروغ اور اللہ کے کلمہ کے فروغ کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں ان رکاوٹوں کا مکمل طور پہ کلا کما کیا جائے، اور جو عرب کی سرزمین ہے اس کے اوپر اسلام کے نفوذ کو آخری حد تک پہنچا دیا جائے۔ جب ریزسٹنس شروع ہو گئی اہل طائف کی طرف سے، غزوہ حنین جس کا ایک پری ایمبل تھا، تو اب اس ریزسٹنس کو آخری مرحلے تک پہنچانا ضروری تھا۔ جس وقت دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے نتیجے میں اور حضرت عباس کو جیسے آپ نے حکم فرمایا کہ آپ بلائیں مہاجرین کو بلائیں، انصار کو بلائیں، اہل شجرہ کو بلائیں، تو ان کی بلند صدا ہونے کے ساتھ ہی جب اہل ایمان دوبارہ اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فوراً اسٹریٹجی کو بدلا اور مقدمۃ الجیش کے اندر آپ نے انصار کو مہاجرین کو رکھا، تو ایک نئے ولولے کے ساتھ جب اہل ایمان دوبارہ لوٹے، انہوں نے حملہ کیا، تو اب دیکھیں کہ یہاں پر جو لشکر تھا مخالفین کا وہ دو حصوں میں بٹ گیا، ایک درید ابن اسمہ کی قیادت میں اور دوسرا مالک ابن عوف کی قیادت میں۔ جو درید ابن اسمہ کی قیادت میں لشکر تھا وہ وادی اوتاس میں جا اس نے پڑاؤ ڈالا، اور اس کا جب تعاقب کیا مسلمانوں نے تو انہوں نے ان کا جو لیڈر تھا درید ابن اسمہ اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کا تو اس طرح سے خاتمہ ہوا۔ اب جو دوسرا لشکر تھا اس کا اچھا یہ درید یا قریش جو تھا یہ وہی تھا نا جو مشیر بھی بن کے کھڑا ہوا تھا، یعنی ان کا سب سے سیزنڈ وار انٹلیکچل تھا جس کو وہ مشورے کے لیے لے کے آئے تھے۔ بلکہ یہاں پر جیسے میں نے شروع میں ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ یہ غزوہ ہمیں فتح و شکست کے اسباب بھی بتاتا ہے، تو کفار کو اور مخالفین کو شکست ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا، اس نے مشورہ دیا تھا مالک ابن عوف کو کہ آپ حنین کی وادی میں پڑاؤ نہ ڈالیں، آپ کوستانی علاقے میں اپنی چھاؤنی قائم کریں۔ تو مالک ابن عوف نے جوش اور اس کے تحت اس نے کہا نہیں ہم نے ادھر ہی قیام کرنا ہے، تو اس کی تجویز بھی انہوں نے نہیں مانی تھی۔ بہرحال اس کے نتائج انہیں بھگتنے پڑے، تو اس کا تو اس طرح خاتمہ ہو گیا۔ جب ثقیف کا جو علمبردار تھا عثمان ابن عبداللہ، جب وہ قتل ہوا، اب انہوں نے پسپائی اختیار کی، فرار اختیار کیا، تو مالک ابن عوف کی قیادت میں اب یہ سارے لوگ جا کے طائف کے قلعے کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ طائف کے جو لوگ تھے وہ جنگی اسٹریٹجی کے لحاظ سے اس خطے کے بہت ہی ایڈوانس ترین لوگ تھے۔ اب سبب یہ ہے کہ ان کی مہارت بھی تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی بڑا اپڈیٹ تھا، لیٹسٹ تھا، اور ان سے بہت سے ان کے جو نوجوان تھے انہوں نے ان کو یمن بھیجا تھا کہ وہاں سے جنگی مہارتیں سیکھ کے آئیں۔ مطلب یہ کہ عرب کے خطے سے باہر بھی جہاں کہیں سے جنگی مہارت سیکھی جانی ممکن تھی، انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں سے بھی ٹرین کروا رکھا تھا۔